بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ماہ رمضان کے دروس چل رہے ہیں۔ آج کا ہمارا درس کفارہ واجب کرنے والی چیزیں۔ آج آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ قضا تو کسی نے اگر رمضان کا روزہ توڑ دیا تو رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا رکھی جائے گی، یا اسی طرح کسی عورت کو ان رمضان المبارک کے دنوں میں ان کو ماہواری شروع ہو گئی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا ضروری ہے۔ لیکن قضا کے ساتھ ساتھ بسا اوقات کفارہ بھی آتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر غلام کی استطاعت نہ ہو، اگر غلام میسر نہ ہو، جیسا کہ آج کا زمانہ ہے کہ غلام تو ہے ہی نہیں کہ اس کو خرید کر آزاد کیا جائے، تو اس صورت میں ایک روزے کا 2 ماہ لگاتار روزے رکھے جائیں، یعنی دوسری صورت 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، کوئی ناغہ نہیں کرنا درمیان میں۔ اگر درمیان میں ایک دن بھی ناغہ کر دیا تو اس کو دوبارہ سے 2 ماہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ البتہ عورت کے جتنے روزے درمیان میں حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں وہ معاف ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے کفارہ کی مسلسل والی قید میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ اگر کسی عورت نے روزہ کو جان بوجھ کر رمضان میں توڑ دیا، اب وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ رہی ہے، درمیان میں اس کے ماہواری کے دن آ گئے ہیں، تو ان ماہواری کے دنوں سے جو وقفہ آ چکا ہے تو یہ وقفہ مانے نہیں ہے، یہ اس قید کو نقصان نہیں دے گا جو مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے ہیں۔ جیسے ہی وہ پاک ہوگی فوراً اس کے بعد دوبارہ روزے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے، اگر درمیان میں نفاس آ گیا ہے، بچے کی ولادت ہو گئی ہے، کوئی عورت مسلسل روزے رکھ رہی تھی، درمیان میں بچے کی پیدائش ہو گئی، تو اس صورت میں اس کو دوبارہ 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ بیماری وغیرہ کی وجہ سے کفارہ کے روزے رہ گئے، اگر دکھ یا بیماری کی وجہ سے کفارے کے کچھ روزے رہ گئے ہیں، تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے 60 روزے شروع رکھنے پڑیں گے۔ صرف ایک صورت ہے، اگر عورت کے ماہواری کے دن آ گئے ہیں درمیان میں تو اس کی معافی ہے، اور نفاس یا کوئی بیماری لاحق ہوگی ہے تو 89 دوبارہ یہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور تیسری چیز، اگر آپ 2 ماہ مسلسل روزے نہیں رکھ رہے یا نہیں رکھ سکتے تو تیسری صورت یہ ہے کہ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ اگر وہ بندہ کھانا نہ کھلائے بلکہ 60 غریبوں کو صدقہ فطر کے برابر 2 کلو گندم دینا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ یاد رہے جن مساکین کو یہ کھانا کھلا رہا ہے وہ چھوٹے بچے نہ ہوں، بالغ بچوں کو یہ کھانا کھلا سکتا ہے۔ اگر بالغ بچوں کو کھانا کھلائے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلایا تو یا صدقہ فطر کے برابر گندم وغیرہ اس کو دے دی تب بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک دن میں ایک مسکین کو ایک روزہ کے بدلے ایک صدقہ فطر سے زیادہ دینا درست نہیں ہے۔ اگر دے دیا تو ایک ہی دن کا اعتبار ہو جائے گا۔ اگر کسی مسکین کو ایک صدقہ فطر سے کم دیا تو تب بھی اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ایک ہی رمضان المبارک میں ایک سے زائد روزہ توڑ ڈالے تو اب اگر وہ کفارہ دینا چاہتا ہے تو حضرات فرماتے ہیں اگرچہ قضا ہر ایک روزہ کی الگ الگ کرنی پڑے گی لیکن کفارہ سب روزوں کا ایک ہی ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر روزے کا کوئی کفارہ دینا چاہتا ہے تو 3 چیزیں ہیں۔ غلام آزاد کرے، اس کی استطاعت نہیں ہے تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، 2 ٹائم کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔